अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, काला जादू की वजह से, सिफली अमलियात की वजह से, जिन्नात जो मुसल्लत हुए होते हैं उनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो जाती है, इस पर मैंने 6 से 7 बेहतरीन वीडियोज़ बनाए हैं, मालूमाती वीडियोज़ बनाए हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो भी इसी बारे में है। जिन्नात जब इंसानी जिस्म पर मुसल्लत हो जाते हैं, वो चाहे काला जादू के हो, सिफली हो, शयातीनी हो, जो भी अमलियात हो, वो अगर जिस्म पर मुसल्लत हो जाएं तो उसके बाद जिस्मानी कौन सी बीमारियां लाहक हो जाती है। सबसे पहले तो जिन्नात मैदे पर अटैक करते हैं, क्योंकि जब इंसानी अज़ा में मैदा कमज़ोर हो जाए, मैदे की रफ़्तार कमज़ोर हो जाए, तो इसी तरह इंसानी असाब और दिमाग भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके बाद जिन्नात दिमाग पर जल्दी हमलावर हो जाते हैं। इसी तरह मैदे के बाद जिन्नात दिल पर भी अपना एक ऐसा अमल लगा देते हैं कि दिल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिस शख्स पर जिन्नात या काला जादू मुसल्लत किया गया हो, उस शख्स का दिल की रफ़्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है। दूसरी बात, इस दिल की धड़कन के साथ साथ जिस्म पर अक्सर वक्त कपकपी तारी रहता है। इस दिल की धड़कन की वजह से जिस्म और दिमाग पर अक्सर खौफ तारी रहता है, पसीने जारी रहते हैं। ये दिल की कमज़ोरी की वजह से होता है। उसके बाद जिन्नात दिमाग पर अपना काबू करना शुरू कर देते हैं। जब दिमाग पर काबू करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद इंसान कम्प्लीटली जिन्नात के कब्ज़े में होता है। इसी तरह जो आशिक जिन्नात होते हैं वो भी सेम यही सिलसिला चलाते हैं। जब मैदा ख़राब हो जाता है तो अक्सर लोगों को ज़्यादा कब्ज़ होने की शिकायत होती है और अक्सर लोगों को लूज़ मोशन की शिकायत रहती है। ये दोनों शिकायतें रहती हैं। 99% लोगों को पेट की गर्मी, पेट में जलन, आंतड़ियों का ख़राब होना, बड़ी आंत का ख़राब होना और उसी तरह बवासीर का लग जाना, पैचिस का हो जाना, और ये भी बग़ैर किसी वजह और बग़ैर किसी ऐसे खुराक के खाए हुआ है जिससे इंसान को नुकसान पहुँचता हो। इसके बाद नाज़रीन किराम, जिन्नात क्या करते हैं? इसके बाद जिन्नात इंसान को अपने कब्ज़े में ले लेता है, चाहे उसका कारोबार हो या ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं वो पूरे मुतासिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिन्नात इंसान को अपने कब्ज़े में लेकर उसको अपने मज़हब से भी दिल बर्दाश्ता कर देते हैं। दिल बर्दाश्ता ऐसे करते हैं कि वो उस शख्स का फिर न तिलावत को दिल करता है, न नमाज़ पढ़ने को दिल करता है। यहाँ तक कि उसके दिल में ऐसे बुरे ख़यालात आते हैं कि वो बुरे बुरे अलकाबात बोलते रहते हैं, न चाहते हुए भी बुरे अलकाबात बोलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसके दिमाग और दिल और मैदे को जिन्नात पूरे कंट्रोल किए होते हैं। आप चाहे लाख कोशिश करो अपने वसवसे ख़त्म करने के लिए, अपना इलाज ख़त्म करने के लिए और अपने ये काला जादू ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ आमिलीन नाकाम इसी वजह से होते हैं। यही वजह है कि अक्सर 100 में से 100% आमिलीन नाकाम होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जिन्नात के ठिकाने ख़त्म नहीं करते। जब तक आप इन जिन्नात के ठिकाने ख़त्म न करो, उस वक्त तक आप किसी शख्स का इलाज नहीं कर सकते। नाज़रीन किराम, जब जिन्नात इंसानी जिस्म पर मुसल्लत हो जाते हैं तो वो बड़े महारत और बड़े बेहतरीन अंदाज में जिस इंसान का जिस्म ऐसे बांध देता है जैसे हम किसी बड़े किसी चीज़ पर काम कर रहे होते तो उसे मजबूती से बांध देते हैं, सख्त बांध देते हैं मजबूती से। तो इंसान को भी जिन्नात वैसे ही बांध देते हैं, मैदे को बांध देता है, जिस्म के हर अज़ा को बांध देता है। यहाँ तक कि जिन्नात जब फालिज का अटैक करता है तो इंसान के रगों को जिन्नात ऐसे बांध देता है, तारों से, मुख्तलिफ़ धागों से जो कि उनके पास होती हैं, उस चीज़ से ऐसे बांध देता है कि वो शरीर में जो खून चल रहा होता है उसमें भी खलल पैदा कर देते हैं। क्योंकि ये जिन्नात का काम होता है, ये अभी से नहीं, ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है और जिन्नात इसमें बहुत ज़्यादा
قابل اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کا نظر نہ کھلا ہو عملیات کے میدان میں، جب تک آپ کمپلیٹ عملیات سیکھ نہ لو، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی شخص کا علاج مت کیجیے گا، کیونکہ آپ علاج کے قابل نہیں ہوتے ہو۔ اور جب آپ کسی شخص کا علاج نہیں کر سکتے تو یہی جنات آپ پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کمزور ہوتے ہو، اور جب آپ اس کے سالوں کا محنت ضائع کرتے ہو تو وہ آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے، آپ کے بچوں پر اٹیک بھی کر سکتا ہے۔ دوستوں، آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، جنات کے مقابلے میں بہترین انداز میں مضبوط کرنا ہے، اچھے انداز میں مضبوط کرنا ہے۔ جب آپ علاج کے قابل ہو جاؤ تو آپ کا ایک چھوٹا سے چھوٹا تعویذ بھی اس جنات کے سالوں کا محنت سیکنڈوں میں ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا ہر عمل کام بھی کرے گا اور آپ پر کسی قسم کا رجت یا اٹیک بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں، کیونکہ بہت سے دوستوں کا مجھے کال بھی آتے ہیں، میسج بھی آتے رہتے ہیں، تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہترین معلوماتی ویڈیوز بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ دوستوں، عملیات کے دنیا میں یہ کوشش کیجیے گا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ذکر و اذکار کرنے ہیں، جو چلہ کشیاں کرنے ہیں، وہ ایسے عددوں اور ایسے طریقہ کار سے ہوں جس سے آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو۔ جس طرح لوگ سورۃ جن کا کرتے ہیں، سورۃ صافات کا کرتے ہیں، یاسین شریف کا کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ چھوٹا ورد اختیار کیجیے گا، چھوٹا عدد والا ورد اختیار کیجیے گا، تاکہ کل آپ کے لیے آسانیاں ہو۔ کیونکہ اکثر اوقات ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم ذکر و اذکار کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو جب ہم بڑے بڑے ذکر و اذکار اپنے لیے منتخب کریں گے تو کل ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ اس معاملات میں اگر آپ کسی بھی دوست کو رہنمائی چاہیے ہو تو کسی ٹائم کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا یہ عمل خصوصی اور بہترین عمل، یہ طلسم خصوصاً ان بیماریوں کے لیے ہے جو جنات کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر، چاہے وہ شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، دل کی بیماری ہو، معدے کی بیماری ہو، آنتڑیوں کی بیماری ہو، ہاتھ پیروں کی جلن ہو، ہاتھ پیروں کی ہڈیوں میں درد ہو، یرکان ہو، جگر ہو، انسانی جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس سب کے لیے یہ بہترین اور زبردست عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے کے بعد، اس تعویذ کے کرنے کے بعد وہ بیماریاں سارے ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اور بہترین طلسم ہے۔ جیسا بھی بیماری ہو، جس طرح کی بھی بیماری ہو، صرف نام بیماری کا ہو، اس کے لیے آپ لوگ اس طلسم کو لکھ سکتے ہو۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں نیلے سیاہی اور ہلکے گلاب سے، اور دونوں تعویذوں میں آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک تعویذ اپنے گلے میں ڈال دینی ہے اور دوسرا تعویذ اپنے کمرے میں باندھ دینا ہے یا لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 6 عدد الگ سے تعویذ لکھنے ہیں جو کہ ہر 6 دن کے بعد ایک ایک نقش پیا جاتا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس نقش کہ جو پانی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پینا چاہیے، اتنا زیادہ پینا چاہیے کہ آپ کا جسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آپ کالا جادو کے توڑ اور جنات کو دفع کرنے کے لیے جو بتیاں میں نے گلوبل عملیہ چینل میں رکھی ہیں، وہاں سے وہ بتیاں بھی لے کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، جو کہ بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ بتیاں بھی استعمال کرو گے، پینے پلانے کا بھی استعمال کرو گے اور تعویذ بھی استعمال کرو گے، تو ایک کمپلیٹ قسم کا فارمولہ بن جاتا ہے جس سے وہ تعویذ اور وہ مضبوط سخت سفلی عمل یا کالا جادو کا عمل چند گھنٹوں کے اندر اندر ڈیر ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور ختم ایسے ہو جاتا ہے کہ بالکل پھر آنے کا نام نہیں لیتا۔ یاد رکھیے گا دوستوں، جو شخص اور خاص کر جو میرے شاگردین اور مریدین اور میرے دوست پورے کمپلیٹ فارمولے کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ منٹوں سیکنڈوں میں اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ دوستوں، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کلپ بنا کے آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکو، اور کوشش کیجیے گا کسی عامل کے پاس مت جایا کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا عمل ایک بار کام نہ کرے تو دوسری بار ٹرائی کر کے دیکھے گا، اگر دوسری بار بھی ٹرائی نہ کرے تو تیسری بار ٹرائی کر کے دیکھے گا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تیسری بار یہ آپ کے لیے بہترین کام کرے گا۔ ویسے الحمدللہ گلوبل عملیہ چینل کے جتنے بھی طلسمات ہیں وہ سب بہترین طلسمات ہیں، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا، کسی قسم کا رجت یا تکالیف نہیں ہوتا اس میں۔
اللہ پہ بہترین توکل اور بھروسہ کر کے ابھی قلم اٹھا کے لکھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونا بالکل بھی مت بھولیے گا، بہت سے دوستوں کو فائدہ ملا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اپنے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ عملیات نہیں کرتے تو آپ درود شریف کے حلقے میں شامل ہو سکتے ہو۔ اگر آپ عملیات کرتے ہو تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ صرف نورانی وظیفہ لکھ کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا ہے۔ دوستوں، جب بھی آپ کومنٹ کرتے ہو اور جواب کے لیے آپ نے باری کا انتظار ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے جو خاص کر اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو کہ گھروں میں پڑے ہیں، جو کہ لا علاج ہے اور مدد کے منتظر ہیں۔ دوستوں، ایسے مریضوں کی عیادت بھی کرے گا، اسے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اس کی مدد بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔